الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 1 پڑھیں گے اور تجویز و قرأت کے ساتھ قرآن پاک سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن آسانی سے مل سکے۔ تو میں انشاءاللہ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں یہ کروں گا کہ جیسے قرآن پاک کی بنیاد یہ حروف ہے نا، قاعدہ مطلب، تو یہ حروفوں کی بنیاد یہ حروف ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم یہ حروف سیکھ لیں گے نا تو ہمارے لیے یہ حرف پڑھنا مشکل نہیں ہوگا۔ تو آج ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے، حروف مفردات۔ سبق کا نام ہے حروف مفردات۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی کتنے ہیں؟ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مفردات کو تجویز قرأت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں گے اور تلفظ سے پرہیز کریں گے، یعنی بے، تے، ثے، حے، خے، طے، ذے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، تا، ح، قا، قا، وا پڑھیں۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پوری یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: قا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان 7 کو ملا کے ان کا مجموعہ بنتا ہے خصوصا دعوتی مفرد ہے۔ آگے جی، ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں: با، قا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ملنے دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ نے خیال کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے یہ حرف پڑھنا مشکل ہوگا۔ ان 3 حروف زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرف تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیر یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف آگے ہم شروع کرتے ہیں سبق۔ الف، اکثر بچے ہوتے ہیں الف، اس کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ الف، با، دونوں ہونٹوں کو ملا کے پڑھا جائے گا، با۔ آگے تا، تالو سے زبان لگانی ہے تو تا، خود انشاءاللہ زبان سے نکلے گا، تا۔ سا، اکثر بچے ہوتے ہیں سا، سین کو بھی ساتھ ملاتے ہیں، تو ایسا حرف غلط ہو رہا ہے تو آپ نے دانتوں کے درمیان زبان کی تھوڑی سی نوک کو رکھنا ہے، تو انشاءاللہ خود بخود یہ تا، تا، جیم۔ اسے میں نے کیوں لمبا کیا؟ کیونکہ اس کے اوپر ہے مد، یہ ہے مد متصل، اور اس سے ایک چھوٹی ہوتی ہے وہ مد منفصل ہوتی ہے، تو جیم، اس کو 4 الف کے مقدار میں کھینچ کے پڑھنا ہے، جیم۔ آگے حرف تھوڑا مشکل ہے، ح، اکثر بچے ہوتے ہیں ح کو بھی ہا پڑھ دیتے ہیں، ہا کو بھی ہا پڑھ دیتے ہیں۔ ہا تو 2 آنکھوں والا ہے نا، تو یہ ہے ح، حلق سے نکلے گا، حلق سے ح، خا، موٹا پڑھا جائے گا، جیسے یہ میں نے پیچھے بتا دیا ہے، مستعلیہ ہے یہ، ان کو موٹا مطلب بلو کلر کے جتنے بھی ہوں گے وہ پڑھے جائیں گے۔ خا، دال، میں نے پیچھے مت بتا دیا آپ کو، جدھر بھی آئے گی آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرنی ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے قرآن تجویز سے پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ دال، دال، اور اکثر بچے زا، اس کو بھی زا پڑھ لیتے ہیں، جیسے آپ نے میں نے تا سمجھایا نا، ویسے یہ بھی ویسے ادا ہوگا، زا، را کیوں پھول پڑھا جا رہا ہے؟ 3 حروف ایسے ہیں جو بریک پڑھے جاتے ہیں ہر حالت میں،
اور ان میں سے ایک را بھی ہے. تو را اس لیے پھول پڑا جا رہا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. یہ اگر زیر ہوتی تو بریک تھا، پیش ہوتی تو پھول تھا. اب زبر ہے تو اس کو پھول پڑا جائے گا. ز ز سیٹ کی آواز سختی سے پڑا جائے گا. ز سین سیدھی کی آواز دینی ہے. سین شین. اگر آپ کو مد پڑھنے میں کوئی پریشانی آ رہی تو آپ نے اپنی مٹھی بند کر لینی ہے، اور بند کرنے کے بعد آپ نے جب حرف کو شروع کرنا ہے نا تو اس کو الف کی مقدار میں انگلیوں کو کھول لینا ہے. شین. ٹھیک ہے. صاد پھول پر آ جائے گا. صاد واد واد اکثر تا پڑھتے ہیں، تا نہیں، یہ نرمی سے پڑھا جائے گا. پھول پڑھا جائے گا لیکن نرمی سے پڑھا جائے گا. اکثر بچے پڑھتے ہیں عین. عین حرف چینج ہو رہا ہے، اس کو پڑھنا ہے عین. غین فا قاف. اکثر ہوتا ہے کاف کاف. اس کو بھی کاف سمپل پڑھ دیتے ہیں، اس کو بھی کاف سمپل. یہ اب موٹا پڑھا جائے گا. قاف قلقلہ کیا جائے گا. قلقلہ جسے قلقلہ کہتے ہیں نا، وہ انشاءاللہ آگے آگے بتاؤں گا میں اگلے لیسن میں. قاف کاف. یہ بریک پر آ جائے گا، یہ موٹا پڑھا جائے گا. لام میم میم. اکثر بچے پڑھ دیتے ہیں میم. بس ایسا نہیں ہے، آگے بھی میم ہے، میم کو میم کے ساتھ ملانا ہے. یہ ہوتی ہے جزم. جدھر جزم آ جاتی ہے نا، اس جو پچھلا حرف ہوتا ہے اس کو اگلے حرف سے ملانا ہوتا ہے جس کے اوپر جزم ہوتی ہے. میم نون واو. اکثر بچے پڑھتے ہیں واو. واو نہیں پڑھا جائے گا. واو حمزہ سختی کے ساتھ. حمزہ حمزہ یا. آج کا ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے، اور جو میں نے پڑھا، جو آپ نے سنا، اللہ پاک آپ کا سننا اور میرا پڑھنا قبول منظور فرمائے. انشاءاللہ اگلا لیسن کل شروع کریں گے. شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں.